بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 80۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ اہل دنیا کے ساتھ دنیا کی حقیقت۔ میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتدا رنج اور انتہا فنا ہو، جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی غنی ہو تو فتنوں سے واسطہ اور فقیر ہو تو حزن و ملال سے سابقہ رہے۔ جو دنیا کے لیے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے اس کی دنیاوی آرزوئیں بڑھتی ہی جاتی ہیں، اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اس سے سازگار ہو جاتی ہے۔ جو شخص دنیا کو عبرتوں کا آئینہ سمجھ کر دیکھتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو روشن و بینا کر دیتی ہے، اور جو صرف دنیا ہی پر نظر رکھتا ہے تو وہ اسے کور اور نابینا بنا دیتی ہے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا حضرت کے اس ارشاد جو اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھے تو وہ اسے بصیر و بینا بنا دیتی ہے، کو وقعت و غور کی نگاہوں سے دیکھے تو وہ اس میں عجیب و غریب معنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک پہنچ اور نہ اس کے گہراؤ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس کے ساتھ یہ جملہ، اور جو صرف دنیا کو دیکھتا رہے تو اس سے آنکھوں کی روشنی چھین لیتی ہے، بھی ملایا جائے تو ابصر بہا ابصر الیہا میں واضح فرق محسوس کرے گا اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وضاحت مؤلف۔ دنیا کی ابتدا مشقت اور انتہا ہلاکت ہے۔ یہ جملہ اسی حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن نے ہم نے انسان کو تعب و مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے کی لفظوں میں پیش کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیں شکم مادر کی تنگنائیوں سے لے کر فضائے عالم کی وسعتوں تک کہیں بھی سکون و قرار سے ہمکنار نہیں ہوتیں۔ جب زندگی سے آشنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کو ایک تیرہ و تاریک زندان میں جکڑا ہوا پاتا ہے کہ جہاں نہ ہاتھ پیروں کو جنبش دے سکتا ہے اور نہ پہلو بدل سکتا ہے، اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکارا پا کر دنیا میں آتا ہے تو مختلف صعوبتوں کے دور سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ ابتدا میں نہ زبان سے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ درد کو بیان کر سکے، اور نہ اعضاء و جوارے میں سکت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صرف اس کی دبی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضروریات کا اظہار اور اس کے رنج و قلق کی ترجمانی ہیں۔ اس دور سے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل میں قدم رکھتا ہے تو بات بات پر ڈانٹ ڈپٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں، ہر وقت خوف زدہ اور سہما ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب اس دور محکومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل و عیال کی بندشوں اور معاش کی فکروں میں گھر جاتا ہے، جہاں کبھی ہم پیشہ رقیبوں سے چپقلش، کبھی دشمنوں سے ٹکراؤ، کبھی حوادث زمانہ کا مقابلہ، کبھی بیماریوں کا حملہ اور کبھی اولاد کا صدمہ اسے درپیش رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپا لاچاریوں اور بے بسیوں کا پیغام لے کر آ پہنچتا ہے، اور آخر دل میں حسرت و اندوہ لیے ہوئے اس جہان فانی کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ پھر اس دنیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی حلال چیزوں میں حساب کی منہ شگافیاں اور حرام چیزوں میں عقاب کی سختیاں ہیں، جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام و دہن میں تلخی پیدا کرتی ہیں۔ اگر اس دنیا میں مال و دولت کی فراوانی ہو تو انسان ایک ایسے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو کھو بیٹھتا ہے، اور اگر تنگ دستی و ناداری ہو تو دولت کے غم میں گھلا جاتا ہے، اور جو اس دنیا کے لیے تگ و دو میں لگا رہتا ہے اس کی آرزوؤں کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ ایک امید برآتی ہے تو دوسری آرزو کو پورا کرنے کی ہوس دامن گیر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا کی مثال سائی کی طرح ہے کہ اگر اس کے پیچھے دوڑو تو وہ آگے بھاگتا ہے، اور اگر اس سے دامن چھڑا کر پیچھے بھاگو تو وہ پیچھے دوڑنے لگتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو حرص و ہوس کے پھندوں کو توڑ کر بیجا دنیا طلبی سے دستکش ہو جاتا ہے، دنیا اسے بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے محروم نہیں کر دیا جاتا۔ لہٰذا جو شخص دنیا کی سطح سے بلند ہو کر دنیا کو دیکھے اور اس کے احوال و واردات سے عبرت حاصل کرے اور اس کی نیرنگیوں اور بو قلمیوں سے صانع عالم کی قدرت، تدبیر و حکمت
اور رحمت و رافت اور اس کی ربوبیت کا پتہ لگائے تو اس کی آنکھیں روشن و بینا ہو جائیں گی، اور جو صرف دنیا ہی کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے اور اس کی آرائشوں پر مر مٹتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشنی کھو کر اس کی اندھیاریوں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی لیے قدرت نے ایسی نظروں سے دنیا کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے زندگانی دنیا کی شادابی سے بہرے مند کیا ہے تاکہ ان کو اس سے آزمائیں۔ تم اس متاع دنیا کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھو۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131۔